سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے دا بک آف ریولیشن پرکاش کی پوتھی یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 10واں چیپٹر شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی پہلی ورس ہم نے لاسٹ اسٹڈی میں کور کی ہے. سو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں دوسری آیت سے. سو پلیز آپ اپنی بائبلز کھولیں، اور یہاں لکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی کتاب تھی. کس کے ہاتھ میں؟ وہی فرشتہ جو آسمان سے اترا، جو بادل اڑے ہوئے تھا، جس کا ذکر 10ویں چیپٹر کی پہلی ورس میں ہے. تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی. اس نے اپنا دائنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور جس طرح ہم نے مکاشفہ دا بک آف ریولیشن 7واں چیپٹر جو ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، اور وہ جو 7واں چیپٹر ہے وہ 6 اور 7ویں سیل کے درمیان چیپٹر ہے. پھر میں دہرا رہا ہوں کہ جس طریقے سے 7واں چیپٹر 6 اور 7ویں سیل کا درمیانی چیپٹر ہے، اسی طرح سے 10واں چیپٹر جو ہے وہ 6 اور 7ویں نرسنگے کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. سو جو کہ آخری نرسنگا پھونکے جانے کے لیے ایک سٹیج تیار کر رہے ہیں. زوراور فرشتہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی کھلی ہوئی کتاب ہے. یہ جو ورس ہم دیکھ رہے ہیں. سو مکاشفہ دا بک آف ریولیشن میں جب بھی یوحنا یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، نمبر 1 تو وہ اس کو فیتھ فل وٹنس یعنی وفادار گواہ کے طور پر بیان کرتا ہے، جو کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، یعنی اس طور پہ بیان کرتا ہے، اور رولر آف دی کنگز آف دا ارتھ ہے. سو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدم زاد کے طور پہ یسوع کو بیان کرتا ہے، جس طرح سن آف مین ریولیشن مکاشفہ 1:13. سو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بیان کرتا ہے یسوع کو اول اور آخر ریولیشن مکاشفہ 1:17 میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ ون یعنی ہمیشہ ابدالآباد زندہ رہنے والے کے طور پہ وہ یسوع کو بیان کرتا ہے. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 18 مکاشفہ پہلا چیپٹر 18ویں آیت. سو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا بھی کے طور پہ بھی وہ یسوع کو بیان کرتا ہے. ریولیشن چیپٹر 2 ورس 18 مکاشفہ 2:18. سو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک اور برحق ہے یعنی ہولی اینڈ ٹرو ہے، وہ یسوع کے لیے اشارہ کرتا ہے کہ مکاشفہ 3:7 دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 ورس 7. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے متعلق وہ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ وہ آمین اور وفادار اور سچا گواہ یعنی فیتھ فل اینڈ ٹرو وٹنس، اس کو یسوع کے لیے وہ اشارہ کرتا ہے. ریولیشن چیپٹر 3 ورس 14 مکاشفہ اس کی 3:14. سو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر اور داؤد کی اصل سے یعنی کہ روٹ آف ڈیوڈ لائن آف دی ٹرائب آف جوڈا، یہ اشارہ ہے یسوع کی طرف. تو ریولیشن چیپٹر 5 ورس 5 یوحنا کا مکاشفہ یعنی مکاشفہ 5:5 میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برا کے طور پہ لیم کے طور پہ یعنی ریولیشن چیپٹر 6 ورس 1 اینڈ 16 مکاشفہ 6 کی پہلی اور 16ویں آیت. پھر ریولیشن چیپٹر 7 ورس 17 مکاشفہ 7:17. پھر ریولیشن چیپٹر 8 ورس 1 مکاشفہ 8:1 میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کی طرف کہتا ہے کہ وہ وفادار اور سچا ہے،
یعنی کہ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 11، مکاشفہ 19:11۔ پھر خدا کا کلام یا کلام خدا، دی ورڈ آف گاڈ کے طور پر بھی یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 13، مکاشفہ 19:13۔ پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند کے طور پہ یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کنگ آف کنگز اینڈ لارڈ آف لارڈس، یعنی ریولیشن چیپٹر 19 ورس 16، مکاشفہ 19:16 میں۔ اس زوراور فرشتے کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے وہ اس اسکرول کی طرح ہے جو حزقیل اور جان یعنی یوحنا دونوں کو کھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک اسکرول کہا گیا تھا، آپ اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں، حزقیل چیپٹر 3 ورس 1 and 2، اور پھر ہم حزقیل چیپٹر 2 ورس 9 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 10:9 سے 11 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حوالہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور وہ ہے حزقیل 3:1 سے 2 اور 2:9۔ آپ بھی پلیز یہ نکال لیں تو ہم ضرور اس کو پڑھیں گے۔ حزقیل 3 ہاللیلویا، پہلے حزقیل 2:9 پڑھ لیتے ہیں۔ حزقیل 2:9 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 2:9 میں لکھا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا طمار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3:1 سے 2 میں لکھا ہے، اور یہاں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، آئے آدم زاد، جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس طمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے، تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ طمار مجھے کھلایا۔ اسی طریقے سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے یہاں کہ یہ کتاب چھوٹی اور کھلی ہوئی تھی، یعنی یہ ایک نوٹیبل بات ہے کہ یہ کتاب چھوٹی اور کھلی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں نبوت کی تھوڑی سی باتیں تھیں جو یہاں اس کتاب جو زوراور فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اس کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں کھانے کے قابل اور ہضم کی جا سکتی تھیں۔ جو برا کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ بند تھی، یہ بڑا دھیان کرنا ہے، اس لیے یہ فرشتہ یسوع نہیں ہو سکتا۔ برا کے ہاتھ میں جو بند کتاب تھی، جس کا ذکر ریولیشن مکاشفہ 5:1 میں ہے، اور یہ فرق ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ اس کے دائنے ہاتھ میں تھی، رائٹ ہینڈ میں یسوع کے، مگر فرشتہ کے لیفٹ ہینڈ میں یہ یوحنا نے دیکھی، ریولیشن چیپٹر 10 ورس 5 میں۔ کیونکہ کتاب پکڑے ہوئے اس نے اپنا دائنا رائٹ ہینڈ اوتھ لینے کے لیے آسمان کی طرف بلند کیا، ایک قسم کھانے کے لیے، اوتھ لینے کے لیے آسمان کی طرف کیا۔ برا کے ہاتھ کی کتاب کی 7ویں موریں کھل چکی ہیں اس وقت تک۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ پیچھے سے جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ 7 موریں کھل چکی ہیں، سیلز کی بات ہو رہی ہے، ریولیشن 8:1 تک۔ اس لیے اس فرشتہ کے ہاتھ میں وہ کتاب نہیں ہو سکتی جو برا کے ہاتھ میں تھی، اس لیے ہم اس کو مکس نہ کریں۔ اور فرشتہ کے ہاتھ میں کھلی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آسمان سے اترا ہے۔ یہ کتاب زمین کی لیز کے کاغذ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جرمیا چیپٹر 32 ورس 10 and 11، آپ پلیز اس کو دیکھیں، یرمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 32 باب اور 10 اور 11 آیت۔
اب لیز کے کاغذ ہو سکتے ہیں جس کا اختیار یسوع کے پاس ہے، کیونکہ وہی یہاں پر بادشاہی کرے گا، یسوع کرے گا، 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے۔ زبور 2:9 میں یہ آپ کلیئر پڑھ سکتے ہیں، سامز چیپٹر 2 ورس 9۔ اس زور آور فرشتے کا رائٹ فٹ یا سیدھا پاؤں سمندر پر اور لیفٹ پاؤں خشکی پر تھا، یوحنا نے دیکھا۔ سو لیفٹ ہینڈ کو یونانی لوگ یعنی ان لکی سمجھتے تھے، گریک لوگ، اور رائٹ سائیڈ کو فیور والی سائیڈ سمجھتے تھے یا ہوتی تھی۔ سو سمندر اور زمین یا خشکی گلوبل دنیا کو ظاہر کرتی ہے۔ لفظ سمندر جو ہے یہ غیر اقوام یا جنٹائلز کو بھی ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ریولیشن 13:1، مکاشفہ 13:1، ریولیشن 17:15، ریولیشن چیپٹر 17 ورس 15 میں۔ سو جو زمین خشکی ہے یہ یہودی قوم کو پیدائش 13:15 کچھ ورسز نوٹ کر لیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کہا گیا ہے، پیدائش جینسس 13:15، لیویٹکس اعبار لیویاں 25:10 سے 28، اعبار لیویٹکس 25:10 سے 28، اعبار لیویاں 25، لیویٹکس 27:24، دوسرا کرونیکلز چیپٹر 10 ورس 7، دوسرا اتھیاس 10:7، دوسرا تواریخ 10:7، زبور سامز 83 ورس 12، زبوروں کی پوتھی 83:12، یوئیل 1:6، یوئیل 3:2 میں یہ سارے بیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہودی قوم کو ریلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو فرشتہ جو اتھارٹی لے کر یعنی آیا وہ بڑا با اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، کمپلیٹ اتھارٹی ہے۔ دیکھیں زبور 2 کی سامز چیپٹر 2 ورس 8، یہ بھی ریفرنس آپ ضرور لکھیے گا، سامز 89:25، زبور 89:25، زکریا چیپٹر 9 ورس 10، زکریہ نبی کا صحیفہ اس کا 9:10، میتھیو چیپٹر 28 ورس 18، افیژن متی 28:18، افسیوں 1:22۔ سو یہ اتھارٹی جو ہے یہ اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ یسوع کے پاس ہے، کیونکہ یسوع نے متی 28:18 میں کہا تھا اب آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ سو یہ جو ہے یہ فرشتہ اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے، جس طرح سام 2:9 میں بھی ہم نے دیکھا۔ سو لیفٹ پاؤں کو زمین پر رکھنا جو ہے یہ ان لکی، دیکھیں کرسچینٹی میں لک شک کوئی نہیں ہے، قسمت کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو دنیاوی طور پہ بھی تھوڑا بیان کر رہے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، لیفٹ پاؤں زمین پر رکھنا یعنی یہودیوں پر نیاں یا ججمنٹ یا عدالت کا آغاز جو ہے یہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بیان کیا گیا۔ دیکھیں رومنز چیپٹر 2 ورس 9، رومیو 2:9، لوک مقدس لوک چیپٹر 12 ورس 47 and 48۔ سو عزیزو یہاں جو دوسری ورس ہے وہ اینڈ پہ پہنچی، اور آئیں اب ہم پڑھیں ریولیشن چیپٹر 10 اور اس کی 3 اور 4 آیت، یوحنا عارف کا مکاشفہ 10 چیپٹر 3 اور 4 آیت، اس لیے کہ ان کا کنیکشن ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو الگ الگ بھی بیان کرنے کے لیے۔ اور یہاں یوں لکھا ہے، آپ بھی اپنی بائبلز پلیز کھولے رکھیں، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، کون؟ یہ فرشتہ، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی۔ 4 آیت میں آگے ہم پڑھتے ہیں، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے والے کا ارادہ کیا
اور آسمان پر سے یہ آواز سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں، یوحنا کو کہا جا رہا ہے، ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ تو یوحنا کہتا ہے کہ جو میں نے دیکھی میں نے لکھنے کا ارادہ کیا بابا، لیکن ایک دم اسے منع کر دیا گیا۔ یہ زور آور فرشتہ جب بلند آواز سے چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں۔ اس فرشتہ کی آواز ایسی بلند تھی جیسے مکاشوہ 1:10 میں، ریولیشن چیپٹر 1 ورس 10 میں یسوع کی آواز تھی۔ نرسنگے کی سی بڑی آواز سنی، یوحنا وہاں بھی بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ریولیشن 5:2 میں بھی ایک زور آور فرشتہ آیا تھا جس نے کہا تھا، کون اس کتاب کی مہروں کو کھول سکتا ہے؟ ایک اعلان کر رہے ہیں۔ پھر مکاشفہ ہم دیکھتے ہیں 7:2 میں جو ایسٹ سے فرشتہ آیا، پورب سے فرشتہ آیا، جس کے پاس مہر تھی، بلند آواز سے پکارا۔ مگر اس آیت کے فرشتے کی آواز جو ہے یہ ببر کے دھاڑنے کی آواز تھی جو یوحنا نے سنی۔ ببر تو ہم سب جانتے ہیں جنگل کا بادشاہ ہے، اور جب وہ دھاڑتا ہے تو دہشت، ٹیرر پھیل جاتی ہے۔ فرشتہ نے کیا کہا؟ یوحنا نے بیان نہیں کیا کیونکہ اس کو منع کیے گئے، مگر گرج کی آوازوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ججمنٹ یا عدالت کو، نیاں کو مکمل کرنے کے لیے 7 پیالوں سے پہلے ایک آواز سنائی گئی ہے، کٹوروں سے پہلے۔ دیکھیں یہ اس کی پیشن گوئی آپ نوٹ کر لیں۔ جرمیا چیپٹر 25 ورس 30 سے 38، یرمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 25 چیپٹر اور 30 سے 38 آیات تک۔ یوحنا جو کچھ دیکھتا تھا ویسا ہی لکھتا جاتا تھا، وہ اپنی طرف سے کوئی ایڈ نہیں تھا کرتا۔ مگر یہ اب 4 آیت میں دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 10:4 میں جب وہ 7 گرجوں کے بارے میں یوحنا نے لکھنا چاہا تو اسے منع کر دیا گیا۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کی واحد جگہ ہے جہاں کسی اعلان کو سیلڈ اپ کیا گیا، یعنی پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مکاشفہ یا پرکاش کی پوتھی یا دی بک آف ریولیشن کی کتاب کے شروع میں یوحنا کو کہا گیا تھا کہ جو کچھ تو نے دیکھا اور جو چیزیں ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ ریولیشن مکاشفہ 1:19 میں ہم نے دیکھا تھا۔ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ڈینیل 8:26، ڈینیل چیپٹر 8 ورس 26، ڈینیل چیپٹر 12 ورسز 4 and 9، ڈینیل 8:26، ڈینیل 12:4 اور 9 آیت۔ ڈینیل اور یوحنا دونوں کو کہا گیا تھا کیا کرو؟ اس پہ مہر لگا دو، سیل کر دو، اس کو پوشیدہ رکھو اور اس کو بالکل بیان نہیں تم نے کرنا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کرنتھیاں 12:4 آیت میں، پہلی 4 آیات میں پالوس رسول بھی تیسرے آسمان پر گیا جو کہ فردوس ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس نے ایسی باتیں سنی جن کا اس کو بیان کرنا جو تھا آدمی کو روا نہیں تھا۔ خدا کے طریقے ہیں۔ ایمس 3:7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً آموس 3 یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جتنی دیر تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر آشکارا نہ کرے۔ خدا نے ظاہر کیا، اس نے اپنا پرنسپل کو نہیں توڑا، مگر وقت پر اسے وہ ظاہر کرے گا، جیسے کہ استثنا، ڈیٹورنمی اور بوستاسار 29:29 آپ نوٹ کریں، استثنا 29:29، امثال 25:2 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزو یہاں 4 آیت بھی اینڈ پہ پہنچی۔ آئیں اب ہم آگے موو کریں اور ہم
5ویں آیت دیکھیں 10ویں چیپٹر کی، اور یہاں لکھا ہے جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا اس نے اپنا دینا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ دینا ہاتھ رائٹ ہینڈ اٹھانا اوتھ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ایک قسم کی اوتھ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قسم یا اوتھ لینی اولمپکس میں ہر جگہ جہاں بھی اوتھ کا یہ آپ کانسیپٹ جانتے ہی ہیں۔ تو چلیں جینسس چیپٹر 14 ورس 22، پیدائش اتپت اس کی اتپتی 14 کی 22، ڈیٹورنمی استثنا وسطی سار 32 کی 40 میں، پھر حزقیل چیپٹر 20 ورس 5 اینڈ 15، حزقیل 20 کی 5 اور 15، ایزیکیل چیپٹر 36 کی 7، حزقیل 36 کی 7، ایزیکیل چیپٹر 47 ورس 14، حزقیل 47 کی 14 میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ اوتھ یا کچھ قسم کی بات ہو رہی ہے۔ سو عزیزو اس آیت میں تو اتنا ہی لکھا ہے کہ اس نے اپنا دینا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، کچھ اوتھ لے رہے خدا باپ خدا بیٹے سے۔ دیکھیں اب ہم 6 آیت میں موو کریں گے، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 10 ورس 6، مکاشفہ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 10 کی 6 میں، پرکاش کی پوتھی 10 کی 6 میں کیا لکھا ہے؟ اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا اب اور دیر نہ ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ یہاں اور ڈینیل 12 کی 7 میں، یعنی اس ورس، اور ڈینیل چیپٹر 12 ورس 7 میں فرشتہ قسم کھا کر پیغام دیتا ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ لا تبدیل ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے بھی ریفرنسز بڑے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ پلیز یہ ریفرنسز تو لکھ لیں اور پھر ایک ایک کر کے اس کو ضرور تھورلی اسٹڈی کریں۔ سو یہاں سے ہم چلتے ہیں، لکھیں میتھیو 5 چیپٹر 5 ورس 33 اینڈ 34، متی 5 کی 33 اور 34، ڈینیل چیپٹر 12 ورس 7، ڈینیل 12 کی 7، یعقوب جیمز چیپٹر 5 ورس 12، یعقوب 5 کی 12، جینسس چیپٹر 22 ورس 16، یعنی خدا نے قسم کھائی، پیدائش 22 کی 16، ازائیا چیپٹر 45 ورس 23، یسایہ نبی کا صحیفہ 45 کی 23 آیت، آموس چیپٹر 6 ورس 8، آموس 6 کی 8، میتھیو چیپٹر 26 ورس 24 اینڈ 63 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہیبرو چیپٹر 6 ورس 16 اینڈ 17، عبرانیوں 6 کی 16 اور 17 آیت۔ ان تمام حوالوں کی روشنی میں متی 5 کی 33 اینڈ 34 میں یسوع نے بات کی ہے، کیا کی ہے؟ وہ خدا کا نام، یسوع کہہ رہے ہیں کہ بے فائدہ لینے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ سو اوتھ لینے سے منع نہیں کیا گیا، جھوٹی اوتھ لینے سے منع کیا گیا، یہ یاد رکھیں، بے فائدہ، کیونکہ خروج 20 کی 7 میں تیسرے حکم کے مطابق اوتھ منع نہیں ہے۔ خروج دا ایگزیڈس چیپٹر 20 ورس 7، خروج کوچ 20 کی 7 تیسرا حکم کے مطابق اوتھ منع نہیں ہے۔ سو پرانے عہد نامہ میں قسم کھانی عام تھی، دیکھیں نا، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورس 13، استثنا ڈیٹورنمی 6 کی 13، جرمایا چیپٹر 4 ورس 2، جرمایا 4 کی 2 میں۔ سو نئے عہد نامہ میں دیکھیں رومیو 1 کی 9، رومنس چیپٹر 1 ورس 9، رومنس چیپٹر 9 ورس 1۔ سو رومیو اس کا پہلا چیپٹر 9 آیت، اور رومیو 9 کی پہلی آیت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سو عزیزو اب یہ 6 آیت بھی اختتام پہ پہنچی، اینڈ ہوئی۔ سو آئیں ہم
دیکھیں 7ویں آیت میں جاتے ہیں. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 10 ورس 7. یوحنا عرف کا مکاشفہ 10:7. بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. نیا عہد نامہ نیو ٹیسٹمنٹ ان بھیدوں کو کھولتا ہے جو پرانے عہد نامہ میں پوشیدہ رکھی گئی تھیں، یعنی پیشن گوئیوں یا بھوکواڑیوں یا پروفسیز کے تعلق سے. ریولیشن چیپٹر 10 ورس 7 مکاشفہ 10:7 کا بھید یہ ہے کہ 7 پیالوں کی عدالت، کٹوروں کی، بولز کی عدالت جو شیطان کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے آنے والی ہیں، یہ بھید ہے. پرانے عہد نامہ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے نیم میں ظاہر نہیں کی گئیں، لیکن پیشن گوئی جو ہے یہ ائزایا چیپٹر 11 ورس 9 میں آپ پلیز دیکھ لیں کہ یہ ایک بھوکواڑی یا پروفسی یا پیشن گوئی ائزایا 11:9 میں ہے. جب 7ویں فرشتہ کے نرسنگا پھونکنے کا وقت آ جائے گا تو عزیزو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق، پوشیدہ مینس ہڈن، تو خدا کا ہڈن پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں یا نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا. جب وہ فرشتہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو پیشن گوئیوں کی جو ہے وہ پوری ہوں گی، جو کہ ریولیشن، دیکھیں یہ نوٹ کریں، جو کہ پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن 11:3 سے لے کے 16:17 تک ہوگی. یہ تک جائیں گی 11:3 سے 16:17 تک. یہ وہ ہوگا جب ہر ایک گھنٹہ اس کے آگے، مطلب گھٹنا جو ہے نا، گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی. فلپیوں 2:10 میں ہے اور 2 پیٹر 3:3 اور 4 میں. فلپین چیپٹر 2 ورس 10 اور 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 4 میں ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا، زمینیوں کا، یا زمین کے نیچے والوں کو. خدا کے لوگوں پر ظلم، قتل، جنگیں، چوریاں، جھوٹ، گناہ ختم ہو جائیں گے 1000 سالہ بادشاہی میں، اور شیطان اور اس کی فوجیں باندھ کر، شیطان اور اس کے کرائے کے فرشتے اور یہ جو بدروئے ہیں ان کو 1000 سال کے لیے اتھا گڑھے میں یہ ڈال دی جائیں گی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 پہلی 3 ورسز میں، مکاشفہ 20:1 سے 3 میں. اب ایمانداروں پر الزام لگانے والا اور آزمانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بڑا اچھا دور، پیسفل دور ہوگا جو آج تک دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، اور کوئی اس میں سب چیزیں آرام سے ہوں گی اور کوئی بھی نہیں مرے گا، اور کوئی بھی اس پیریڈ کے درمیان کوئی بھی جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا. ہاللیلویا. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کتنا اچھا دور ہوگا. تو یعنی ان حوالوں کو آپ ضرور پلیز نوٹ کریں. میں دونوں ائزایا چیپٹر 35 ورس 1، ائزایا چیپٹر 51 ورس 3، اور یعنی ائزایا 35:1، ائزایا 51:3، حزقیل چیپٹر 36 ورس 34 سے 35، حزقیل 36:34 اور 35 آیت. آگے لوگوں کی عمریں جو ہیں نا دیکھیں اس میں آپ ضرور ریفرنس لے لیں ایک، کیونکہ وہ اسی بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے. ائزایا 65:20 دیکھ لیں. یہ جو باتیں ہم یہاں کلام میں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کلام ہی بتا رہا ہے جی. لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ
یسایہ 65 کی 20 کے مطابق ہوں گی. سو دشمنوں میں جو دشمنوں میں بھی سلامتی ہوگی، انسانوں اور جانوروں میں بھی دوستی ہوگی. دیکھیں یسایہ چیپٹر 11 ورس 6 to 9. سو یسایہ 11 کی 6 سے 9. سو نبیوں کی معرفت، جو پروفٹس کی معرفت جو خدا نے کہلوایا تھا، وہ خوشخبری کا پیغام یہی تھا، یعنی مکمل آزادی کا پلان ہے یہ. سو دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ، پرکاش کی پوتھی کی کتاب، بدن کے بغیر سر نہیں، بلکہ ان سب نبوتی یا بھویکوانی یا پروفیسی کی باتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یعنی جس طرح سر بدن کے بغیر نہیں ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ ساری اس وقت کے لیے یہ جڑی ہیں، جو کلام مقدس میں پوری بولی گئی ہیں یا جن کی پروفیسی کی گئی ہے. سو عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے یہ 7ویں آیت تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. سو خداوند اس کلام کو برکت دے، اور یسوع کے لہو میں ہم اس کلام کو کور کرتے ہیں جو دلوں میں بویا گیا، تاکہ شیطان ابلیس چوری نہ کرنے پائے، بلکہ جب یہ لوگ سنیں مسا چھا جائے اور پاک روح کی رہنمائی میں یہ ہارٹ نالج بن جائے، ہیڈ نالج نہ بنے، ہارٹ نالج بن جائے، جس سے جب بیان کیا جائے روحانی اندھے پن ٹوٹیں اور بندھن کھلیں اور یسوع مسیح کے نام میں جوئے ٹوٹیں. گاڈ بلیس یو.